बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से सिंध के सदर का इंतखाब किया गया है, या यूं कहें कि सिंध के सदर जो है वो सिलेक्ट किया गया है। और साबिक DG FIA जिन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस वक्त के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ बातें की थी, और बशीर मेमन साहब, उनको मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया गया है। और इसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो एक नए रुख इख्तियार कर जाएंगे। जब वो पीपल्स पार्टी जब मुस्लिम लीग नून में बशीर मेमन साहब ने शमूलियत इख्तियार की थी और नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर जो इस्तकबाल की कमेटी है सिंध की, उसकी सरबराही भी उनको सौंपी गई थी, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपना कुछ रिएक्शन शो किया था और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कुछ बातें की थी। लेकिन अब इस मूव के बाद और ऊपर से आज ही MQM पाकिस्तान के साथ भी मुस्लिम लीग नून के लीडरान की मुलाकातें हुई हैं और इत्तेहाद की बात की गई है, तो ऐसे में पीपल्स पार्टी के लिए एक ख़तरा पैदा होता जा रहा है और मुस्लिम लीग नून भी कुछ खौफजदा है। और यही वजह है कि जो इंतखाबात से जिस तरीके से बातें की जा रही हैं कि इंतखाबात, ज़ाहिर है अब 8 फरवरी की अनाउंसमेंट तो हो ही चुकी है, लेकिन वाज़े तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून अभी तक डाउटफुल है कि उन्हें क्या अक्सरियत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो सेकंड और थर्ड टीयर की लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, उनके ज़रिए कुछ पैगामात दिलवाए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मुस्लिम लीग नून क्यों परेशानी के आलम में है, और जो इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं वो क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाली जो लड़ाई है या इख्तलाफात हैं वो आगे मजीद गहरे होंगे। नाज़रीन, कोई भी सियासी जमात है, अगर वो बड़ा ओहदा देती है, जैसे सूबे की सदारत हो, सेक्रेटरी जनरलशिप हो, वो बरसों की मेहनत होती है, खिदमात होती हैं, तब जाके वो ओहदा उनको दिया जाता है और फिर वो जमात के अंदर उसकी पेनिट्रेशन भी हो। ऐसे में बशीर मेमन साहब जो कि साबिक DG FIA हैं और सिंध से इनका ताल्लुक है, लेकिन क्या करें, उनको मुस्लिम लीग नून की जानिब से नून लीग सिंध का सदर बना दिया गया है। तो मुस्लिम लीग नून की तो वैसे एज सच इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, कराची हो या हैदराबाद या फिर सिंध के अंदर, लेकिन एक सिंबॉलिक तो है। एक माने या फिर आप ना माने, माजी में मुस्लिम लीग की, नून की नहीं, मुस्लिम लीग की सिंध के अंदर वजूद था। वो वजूद पीर पगाड़ा के थ्रू था और बड़े सियासतदान थे जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासत किया करते थे, तो उनको वोट भी पड़ते थे और उनको सपोर्ट भी मिलती थी। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद नून लीग ने, जो कि राइट विंग की उस वक्त जमात थी, उसने इनकार कर दिया कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ वहाँ इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करेंगे। और उसके बाद से लेकर अब तक जो इंटीरियर सिंध है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने ऐसा कब्जा किया है कि अभी तक कोई दोबारा उसका मुकाबला करने जोगा भी नहीं है। एक उम्मीद पैदा हुई थी कि सिंध में, इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला तहरीक इंसाफ करेगी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेशनल लेवल के ऊपर भी और प्रोविंशियल लेवल्स के ऊपर भी जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, या फिर ऐसा समझें कि उनका जो वजूद है उसे ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो अब वो रही सही कसर जो है वो भी ख़त्म होती जा रही है। ऐसे में बशीर मेमन साहब जो कि साबिक DG FIA हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स अगर कोई उनमें थोड़ा सा तो मतलब कोई सवाल करने की जुर्रत हो, तो वो क्या मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा से पूछेंगे कि DG FIA रहने वाले, साबिक DG FIA रहने वाले, जो एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, FIA के ऑफिसर हैं, बशीर मेमन साहब की क्या मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमात हैं? उनकी खिदमात ये हैं कि वो आसिफ अली जरदारी के ऊपर मुकदमात बनाते रहे, या PTI या मुस्लिम लीग नून के हक में वो चीज़ें जाती थी, या फिर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया था, क्या ये उनकी खिदमात थी? मतलब पॉलिटिकल पार्टी की एक सूबे की सदारत देना मजाक तो नहीं है। वो यकीनन, आई नो इट, कि वो मुस्लिम लीग नून के जो सिंध के ओहदेदारान होंगे उनको भी नहीं जानते होंगे। अगर वो जानते होंगे तो बहुत कम लोगों को जानते होंगे। मतलब सूबे का सदर आप बना रहे हैं, आप किस तरह सोच रहे हैं? और एक पैगाम दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी को कि भाई, जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, बशीर मेमन साहब ने, और फिर उन्होंने मुकदमात बनाए, तो
کٹر مخالف سمجھے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی میں ان کے خلاف بڑی نفرت پیدا ہے موجود ہے. تو کیسے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی آپ 3 مہینے پہلے, لگ بھگ 3-3.5 مہینے یا 2.5-3 مہینے پہلے اگست میں اسمبلی ٹوٹی ہے. آپ اتحادی تھے. آپ کے شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو بلاول بھٹو سمیت کئی وزراء تھے پیپلز پارٹی کے. مطلب اتحاد اچانک کیسے ختم ہوا؟ یہ اتحاد اچانک کیسے دشمنی کے اندر تبدیل ہوا؟ کون آپ کو کہہ رہا ہے ایسا؟ اور ویسے بھی پیپلز پارٹی مخالف اس وقت سندھ اور کراچی کے اندر, حیدرآباد کے اندر بالخصوص ایک دھڑا بنایا جا رہا ہے جس میں جی ڈی اے کو شامل کیا جا رہا ہے, جس میں ایم کیو ایم کو شامل کیا جا رہا ہے, جے یو آئی جماعت اسلامی کو ایڈ کیا جا رہا ہے. تو ایک الگ ڈائنامکس بن رہی ہے وہاں پر, وہ پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب بالکل نہیں ہے, کیونکہ اکراس دا بورڈ آپ دیہاتوں میں جائیں, شہروں میں جائیں, تو اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف بہت زیادہ مقبول ہے. اگر پی ٹی آئی انتخابات کے اندر حصہ لیتی ہے, انتخابی نشان کے اوپر پی ٹی آئی حصہ لیتی ہے, تو پھر جتنی پلاننگز بھی کر لیں, ان سب کی جو پلاننگز ہیں ناظرین وہ ناکام ہونے جا رہی ہیں. خیر, اس کے اوپر ابھی ریئیکشن آنا شروع ہوا ہے بشیر میمن صاحب کے اوپر, لیکن میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی یہ رانگ موو ہے. اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آپ نے ماشاءاللہ سے اتحاد کر لیا, اور یہی ایم کیو ایم تھی جن کے خلاف کارروائیاں مسلم لیگ نون کے دور کی حکومت میں ہوتی رہیں, اور الطاف حسین سمیت باقی جو معاملات انہی کے خلاف ہوئے تھے, اب وہی ان کے در کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. اور آج ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ انٹرنلی بہت زیادہ خوف زدہ ہے. مسلم لیگ نون خوف زدہ نہیں بلکہ پریشان بھی ہے, کیونکہ زمینی حقائق ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر ان کی مقبولیت کیا ہے. گراؤنڈ کے اوپر ان کی کسی قسم کی کوئی مقبولیت نہیں ہے. اور اگر پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ گپ شپ کریں, لاہور کے کچھ لوگوں سے ہماری گپ شپ ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی ان کا جو اپنا حلقہ ہے اس کے اندر بھی ان کی جو ہے نا وہ کافی زیادہ کمزور سچویشن ہے, اور تحریک انصاف اگر آ جاتی ہے تو پھر یہ ختم ہے. اس لیے وہ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں, مطالبات کیے جا رہے ہیں, فرمائشیں رکھی جا رہی ہیں کہ ایک تو سادہ اکثریت دی جائے. 2/3 سے نیچے ہو چکے ہیں, 2/3 بھی مانگ لیتے تو کیا بات تھی. سادہ اکثریت کہتے ہیں دی جائے تاکہ فیصلے کرنے میں آسانی ہو سکے. تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور اب بھی سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے, رانا تنویر صاحب کا یہ بیان تھا کہ سادہ اکثریت, نواز شریف سادہ اکثریت چاہتے ہیں. کس سے چاہتے ہیں؟ عوام سے چاہتے ہیں, یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یا کسی اور قوتوں سے چاہتے ہیں, الیکشن کمیشن سے چاہتے ہیں, انتظامیہ سے چاہتے ہیں, ریٹرننگ آفیسر سے چاہتے ہیں, چیف جسٹس سے چاہتے ہیں, وزیر اعظم سے چاہتے ہیں, وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ سے چاہتے ہیں, یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ ان کے بیان سے کم از کم یہ بات تو سامنے نہیں آئی کہ وہ, کیونکہ میں نے سیاست ڈاٹ پی کے کی ٹویٹ دیکھی ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, تو اس میں تو کلیئر نہیں ہے کہ آپ عوام سے مانگ رہے ہیں یا کس سے مانگ رہے ہیں. اگر عوام سے مانگ رہے ہیں تو پھر عوام تو آپ کو تو سامنے آ جائے گا انتخاب جب ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ایک اور بیان تھا مسلم لیگ نون کے رہنما کا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی رائے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے. پتہ نہیں عوام کون سی ہے, کون سے حلقے کی عوام ہے, کون سے ایریے کی عوام ہے, شہری عوام ہے, دیہاتی عوام ہے, کون ہے؟ مطلب ایک کنفیوژن سی ہے, اور سمجھ نہیں آ پا رہی کہ وہ سیاسی جماعت جو کہ مارچ 2022 میں بہت زیادہ مقبول تھی پاکستان کے اندر, جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوتے تھے مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑتے تھے, وہ جیتتے تھے, اور اچانک مارچ اپریل 2022 کے بعد وہی مسلم لیگ نون کے انتخاب کا نام آتا ہے اور ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. اور ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوا غلول کو دیکھ کے نا ڈر کے بھاگ جاتا ہے, ویسے مسلم لیگ نون والے انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. اب ساری فکسنگ ہوئی پڑی ہے, پروٹوکول کے ساتھ میاں صاحب کی واپسی بھی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی خدشہ ہے کہ کہیں گندی نہ ہو جائے ہماری, کہیں انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ہار ہی نہ جائیں. تو وہ جو خوف ہے, وہ جو پریشانی ہے ناظرین, وہ مسلم لیگ نون کے کیمپ میں شدید موجود ہے, اور ابھی تک اس پریشانی سے یہ لوگ نکل نہیں پا رہے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں, اور عمران خان صاحب کے باہر نکلنے کے فی الحال تو دور دور تک کوئی امکانات نظر نہیں آتے, کیونکہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے مقدمات کو لے کر
تاخیر کی جاتی ہے یا پھر جو فیصلے ہیں وہ اس طرح سے دیے جاتے ہیں کہ جس کے اندر انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو ایسے میں خان صاحب کی واپسی باہر نکلنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے۔ لیکن خان صاحب وہاں پر بھی اپنے وکلاء کے ذریعے ساری چیزیں جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں پارٹی کی، اور پی ٹی آئی بھی تیاری کر رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہت کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ اب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے درمیان بھی ایشوز پیدا ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی اتحاد ہو جائے، یا پھر وہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی ایک بڑا سٹیک ہولڈر تو ہے پاکستان کی سیاست کا، اگر وہ ضد کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بغیر یا پھر پی ٹی آئی کے بغیر انتخابات نہیں ہوں گے یا ناقابل قبول ہوں گے، تو پھر مسلم لیگ نون کی اور چیخیں نکلیں گی۔ اور میرے خیال میں یہ میرا سینس کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر انتخابات ناقابل قبول ہوں گے، اس کے بعد مسلم لیگ نون والے پریشان ہوئے ہیں، اور پریشانی میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا اور بشیر میمن صاحب کو صدارت بھی سونپ دی ہے، تو یہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، کلام صاحب کا حامی و ناصر ہوں۔